ایک اور شان بھی دی اور وہ تھی علم التعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ حسن ایسا تھا، اور کسی دیسی بندے نے کہا کہ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنعانی، اور ہمارے نبی کی شان سے جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جہاں، اور اور کہا جی قدر یوسف کا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا، یہ تو پتہ لگنا سائیں قبر پہ کے۔ یقین مانیے میں درس نامی کا استاد ہوں، مسند امام اعظم جو کچھ جانتے ہیں شاید، اس کے اندر شروع میں کتاب الایمان میں حدیث پڑھی، وہ بڑی ایمان فروز حدیثیں ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ عرض کرتا ہوں، ایک حضرت علقمہ ہے صحابی، حضرت معاذ بن جبل، ان کے پاس تو بندہ ہے اور آ کر کہتا ہے حضور ایک بندہ ایسا ہے زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ہر پیڑا کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان بڑا پکا ہے، اس کے بارے کیا فرماتے ہیں آپ؟ صحابی رسول کہتے ہیں ارجو، مجھے امید ہے اے بندہ نجات پا جائے گا۔ اور پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن دل میں نا اللہ رسول کے بارے شک رکھتا ہے، اس کے ایمان کے اندر شک ہے، نبی کی ذات کے بارے شک کرتا ہے، پتہ نہیں غیب کو نہیں ہے، وہ تو یہ ہوگا، وہ تو وہ ہوگا، وہ تو ہمارے جیسے ہے۔ اللہ رسول کی ذات کے بارے میں شک رکھتا ہے، حضور بتائیے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا پکا جہنمی۔ نجات عمل بڑی چیز ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس کا انکار نہیں ہے، کرنا ہے، لیکن ایمان اللہ اور اس کے رسول کو بغیر کسی شرط کے ماننا، پکا سچا ماننا، بغیر شک کے ماننا، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تو 3 مہینے وہ جناب قدر یوسف کا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نو، کہ قدر نبی کا معلوم ہوسی قبراں وچ پیا۔ اور یہاں پر صرف چھوٹی سی میں بات کر جاؤں، قبراں وچ پیا نو، حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں نا جی، وہاں پر فرمایا کہ تیرا رب کون ہے، ماں من ربو کا، ماں دینوں کا۔ تیسرا سوال یہ نہیں ہے ماں رسولوں کا، من رسولوں کا، کہ تیرا رسول کون ہے، بلکہ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کنت تقول یہ ماضی استمراری ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تو جیتا رہا زندگی میں، ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر، تو اس وقت تو اس نبی کے پیارے کیا باتیں کرتا تھا۔ اور لکھیڑا ہونا جناب 3 سوالوں کے جواب صحیح دے کے جان کے چھٹنی ہے۔ بندے نے کہا تھا جناب رب ہی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن تیسرا سوال لازمی ہے، سوال 3 لازمی ہے، اگر تیسرے پہ آگے پھنس گیا تو نجات نہیں ہوگی۔ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس نورانی شخصیت کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا؟ یہ کہتا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ کہا کرتا تھا، یہ کہا کرتا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کیا یہ کہا کرتا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور کیا جمعے کی نماز پڑھ کے مدینے کو رخ کر کے یہ کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور یا پھر یہ بک بک کیا کرتا تھا کہ یہ جو سلام جو پڑھتے نا یوں یوں کر کے، یہ تو بدعت ہے۔ کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا رجل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر حضرت یوسف پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تعبیر کا علم دیا گیا، تعبیر کا علم دیا گیا۔ آپ تعبیر کا علم بتاتے ہیں۔ جب قید خانے کے اندر تھے نا، تو 2 نوجوان نا جی آپ کے پاس آئے اور ایویں ٹھٹھا کرنے واسطے، گپ کے طور پہ مذاق کرنے واسطے، چلو ایویں چلو گپ شپ کرنے ہیں، حضرت اسی سنیا تسی خواباں دی تعبیراں بڑیاں دس دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، چلو سانوں بھی دسو ہاں بھلا۔
خواب دیکھا نہیں تھا، دونوں جوانوں نے خواب دیکھا نہیں تھا، پلاننگ کر کے ایسا نہیں جھوٹ مارنے پلکی دستے ہیں۔ ہاں جی بتائیے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک نے کہا کہ حضرت صاحب میں دیکھا کہ اے خواب جی تساں کی دیکھا جی میں جی اے دیکھا۔ جو انہوں نے خواب بیان کیا جھوٹا موٹا، آپ نے جواب یہ ارشاد فرمایا اے بندہ ایک وقت آئے گا اس کو پھانسی دی جائے گی، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور دوسرے کو فرمایا کہ تیری تعبیر یہ ہے کہ تو ایک وقت آئے گا بادشاہ کا تو خاص خادم بنے گا، بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلایا کرے گا۔ بعد چ کہنے لگے بابا جی یوسف صاحب اسی جگہ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، اصل میں خواب دیکھے ہی کون نہیں۔ تفسیر خازن کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا تم نے جو گپ لگانا تھا لگا لیا، جیسا کہنا تھا کہہ دیا، اب جو یوسف کی زبان سے نکل گیا تگڑے ہو جو ایسا ہو کے رہے گا، ایسا ہو کے رہے گا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، ایک کو پھانسی دی گئی اور ایک شراب پلاتا رہا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلا اللہ نے پورا فرما دیا۔ تو مقام مصطفیٰ اور کلام مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ چند حدیثیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں نبی مکرم، اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ یہ حدیثیں چند جو دو تین میں عرض کروں گا یہ صحاح ستہ کی ہے، جو حدیث شریف کی بڑی کتابیں ہیں 6 ان کی یہ حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 1، نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی اسلام کا شروع کا دور ہے، اپنے چند صحابہ کے ہمراہ ابھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، بیت اللہ تشریف لے گئے، حاضر ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان ابن طلحہ، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، بیت اللہ کی چابی تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور نہ بڑے تھوڑے سے بے ادبی والے انداز میں کہا جی حضور نے فرمایا چابی دو، ہم نے اندر جانا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی چابی کو نہیں ملی۔ عثمان ابن طلحہ حضور پاک کو کہنے لگا، نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے جلال کی کیفیت، اور حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا اس بیت اللہ کی چابی مجھ محمد کے ہاتھ میں ہو، جس کو میں چاہوں گا عطا کروں۔ اور کسی نے سوچا تھا کہ چند لوگ وہ بھی مارے لوگ جو بھی مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے نبی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پورے مکے کو فتح کر لوں گا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو حضور کی شانیں بڑھانا مقصود تھا، منظور تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کی شانوں کو اونچا اور اونچے سے اونچا کرنا تھا۔ کچھ سال گزرے، حضور نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے، اور وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضور فاتح مکہ بن کے مکہ میں تشریف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سارے خبیث جو تنگ کرتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، آج سر جھکا کے لائن بنا کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں آج کی ہو جانا۔ آج تو خیر نہیں ہے، میں نے تو ان کے سجدے کی حالت میں اوجھی رکھی تھی، کوئی سوچتا ہے میں نے تو کانٹے بچھائے تھے، کوئی کہتا تھا میں نے تو فلاں موقع پر یہ کہا تھا۔ آج خیر نہیں ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تمہیں وہ سزا ملے گی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دی۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کیا سزا دی تھی؟ حضرت یوسف پاک نے فرمایا تھا، حالانکہ کنویں میں ڈال کے چلے گئے، ظلم کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ پچ جاؤ، وانتم الطلقاء، جاؤ موجہ کرو، آج تم آزاد ہو۔ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان کے تھے،
وہ چابی والا۔ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بڑے شرمسار ہے، سر شرم سے جھکا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یاد رکھنا حضرات محترم، بندہ جتنا بھی پاپی ہو گئے، اگر اس کے اندر شرم آ گئی نا، ڈر گیا، شرما گیا، مال کا معاف کر دے، تو حدیث کے اندر آتا ہے الندم التوبہ، جو بندہ شرمندہ ہو گیا نا، مال کا میں پیدا کر بیٹھا، معاف کر دے، تو حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو ڈگ پیا اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن بیلیو مسئلہ یہ ہے کہ بندہ مرن تو پہلے ڈگ پڑا، اور جو سائی آئے نا، سائی نے ڈیگ کے لپیٹ کے لے گئے، وہ پھر تو سارے ڈگ پے، پھر سارے جا پینا جدو انہاں نے لاؤ جانا۔ سوال ہے کہ بندہ وہ ڈگن تو پہلے ڈگ پے، کامیابی ہے۔ تو عثمان ابن طلحہ سر جھکا ہے، شرم ہے، ندامت ہے، وہ ساری گفتگو ذہن میں آ رہی ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان سر اٹھاؤ، سر اٹھایا، چابی دو، چابی پیش کی گئی، حضور نے چابی پکڑی اور فرمایا عثمان یہ چابی تم ہی رکھو، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بنا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بنا ہو۔ فرمایا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اور فرمایا جو تم سے چابی واپس لے گا وہ ظالم ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں آج بھی جس بندے کے پاس چابی ہے نا، وہ حضرت عثمان ابن طلحہ کی نسل میں سے ہے۔ تو یہ حضور کی زبان سے نکلا، جس کو چاہوں گا چابی دوں گا، وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اور شب کو کہا، دن کو کہا، شب تو رات ہو کے رہی۔ جو حضور کی زبان سے نکلا اللہ کریم نے اس کو پورا فرما دیا۔ جب نبی مکرم، حدیث نمبر 2، نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اپنے بستر پہ حضرت علی پاک کو سلا کے چلے گئے، امانتیں ان کے سپرد کر دی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کو انا کرتے ہوئے حضور تشریف لے گئے۔ ہاں جی، اب صدیق اکبر ہے، آپ ہیں، اونٹنیاں ہیں، حضور پاک مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ پیچھے جناب بڑے بڑے ماہر کھوجی لگ گئے، کھوجی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک نے غار ثور میں جا کے پناہ دی کچھ دن کے لیے۔ یہاں پہ بات یاد رکھیے گا، کھوجی عرب کے نا بڑے ماہر کھوجی تھے، وہ بندے کے پاؤں کا نشان دیکھ کے نا اس کا وزن وہ ماڑا ہے، موٹا ہے، اور اس کا قد بتا دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے علماء نے فرمایا کہ جناب صدیق اکبر نے جب غار ثور پر چڑھنا شروع کیا نا جی، تو پنجوں کے بل چڑھے۔ سونے پاک محمد، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کو اٹھایا یا حضور کو سہارا دیا، جناب کیویں ہو سکتا ہے ایک بندہ پنجیاں تے ہو کے ایک بندے نے چوک کے پہاڑ پہ چڑھ جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ صدیق اکبر نے حضور کو سہارا دیا، بلکہ صدیق اکبر کے اوپر جب حضور کی ذات تشریف فرما ہوئی تو یقین مانیے اگر صدیق اکبر کے کندھوں پر پہاڑ بھی آ جاتا، صدیق اکبر اس کو بھی چوک کے پرا مار دیتا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں کے بل غار کی طرف بڑھے، اس لیے کہ تاکہ پورے پاؤں کا نشان ہی نہ بچے اور کھوجی پہچان نہ سکے۔ اب نا جی وہ سارے جو کھوجی ہیں یا کافر ہیں وہ غار کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن ان کو حضور نظر نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر کسی مولوی سے پوچھیں گے نا جی، ہم جیسا کوئی مدرسے کا مولوی کو مفتی، جی مولوی صاحب دسو حضور پاک نظر کیوں نہیں آئے غار سے؟ تو انہوں نے کہنا کہ حضور کا معجزہ ہے، اور عاشق نے بھی کہنا بالکل جی حضور کا معجزہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، ہاں جی، آپ سے پوچھا گیا نا حضرت آپ ارشاد فرمائیے، جب حضور پاک اور آپ کے یار غار صدیق اکبر غار میں تھے، کافر لبتے رہے، پھیرے لانے رہے، لیکن حضور نظر کیوں نہیں آئے؟ بڑا ٹیکنیکل جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے؟
روپیہ اپنے سب سے بے جان شک ہے. میرے میں جان ہے کہ بول رہے ہیں آپ میں جان ہے تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سلامت سانس لے رہے ہیں, لیکن کوئی ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی جان کو دیکھتا ہوں. نہیں کیوں جی؟ بے شک تو میری جان اس ٹائم جناب کتنے بیٹھی, جان کے ہی کیسی میری جان, یا میں نے جان کو دیکھا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نظر نہیں آئے کافروں کو؟ جان ہے, جان کیا نظر آئے, کیوں ادو گردے گار پھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, کبھی جان بھی نظر آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافروں کو غار میں نظر نہیں آئے, وجہ یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کی جان ہے اور جان نظر نہیں آئے. بے شک بے شک. اب اسی معاملے میں جب حضور تشریف لے گئے تو پیچھے سے اعلان ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق کو, ساتھی کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا, اور انعام بڑا ڈاڈا ہے. کتنا ہے انعام؟ 100 سرخ اونٹ, 100 سرخ اونٹ. اور جس طرح اپنے پنجاب میں کوئی بندہ کہہ دے جی جو بندہ یہ کام کرے گا ان 100 بوریاں مجھا لگیں گے, 5-7 لاکھ کی چنگی مجھ. عرب کے اندر سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال ہوتا تھا, انعام بڑا ڈاڈا. تو ایک نوجوان نے اعلان سنا تو وہ تھا بھی بڑا ماہر گھوڑے سوار, تیر انداز, شاہ سوار. اس نے کہا جناب موقع چنگا ہے, انعام لو تو راتوں رات امیر ہو. گھوڑا نکالا باہر, سوار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. حضور پاک صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں, اچانک آواز آئی, صدیق اکبر گھبرائے. حضور نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق اکبر گھبرانا نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی چہرہ مکمل موڑ کے دیکھا نہیں ہے, ابھی ایسے مڑتے ہی آپ نے فرمایا سراقہ ہے, سراقہ ہے. جی تگڑے ہو جو سرکاروں لین آیا تم, پکڑنے آئے ہو آپ کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور زمین کو ارشاد فرمایا زمین اس کو پکڑ لے. ہمارے نبی پاک کی وہ شان ہے کہ پتھر بھی ان کی باتیں مانتے ہیں. علماء فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا ٹھیک ہے, پتھر تو اس نبی کی بات مانے لیکن وہ اس نبی کی بات نہ مانے. وہ پتھر سے کہا ہے. دیکھو جی پتھر بھی حضور پاک کے محبت کے اندر, درخت بھی حضور پاک کی محبت کے اندر حدیثوں میں موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین اس کو پکڑ لی. زمین کھلی اور اس کے گھوڑے کے ٹانگ نیچے آ گئے. ترلا پایا سونے اور رحمت للعالمین سنیا چھڑ دو, معافی عطا فرما دے, مڑ جانا. حضور نے حکم فرمایا زمین چھوڑ دے, پھر اوپر آ گیا. لیکن پھر وہ 100 زیر کے اندر دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ تو ہمیں گرفتار کرنے چلا ہے, ان قریب ہماری زلفوں کا اسیر بن جائے گا, اور ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. تیرے ہاتھوں میں کسرا یعنی ایران, اس کے سونے کے کنگن ہوں گے, میں یہ دیکھ رہا ہوں. پیچھے مڑ گئے اور جا کر جو آ رہے تھے ان کو پیچھے موڑ دیا. اب یہ وقت گزر گیا. ابھی تو حضور پاک خود مکے سے مدینے ہجرت فرما رہے ہیں, ابھی تو